نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاری۔ یہ حدیث نمبر 42 ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں امتحان میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ مراد دونوں آنکھیں ہیں، یعنی جب اللہ پاک کسی کی نظر ختم کر دیتے ہیں، آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہے اور یہ بندہ آنکھوں کے جو ہے اندھا ہونے میں، نابینا ہونے میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ صبر کرتا ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے، واویلا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 43 ہے۔ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال هذه المرأة السوداء، یہ کالی کلوٹی عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور میرا سطر کھل جاتا ہے، فضل اللہ تعالیٰ لی، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی، وان شئت دعوت اللہ تعالیٰ ان یعافیک، اور اگر چاہے تو میں اللہ سے دعا مانگوں اللہ تجھے عافیت دے دے، صحت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی کہ انی اتکشف، میرا سطر کھل جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تکشف، میرا سطر نہ کھلے۔ فدعا لہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ متفق علیہ، اس کو روایت کیا بخاری اور مسلم نے۔ ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے انسان پر بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے اور وہ صبر کرے، چیخے چلائے نہیں، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو یہ ایک مصیبت ہے، قرآن مجید میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے، تو یہ مصیبت ہے، لیکن اس وقت بھی صبر کرے، چیخے چلائے نہیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے۔ مثلا شریعت نے بتایا ہے انا للہ پڑھے، آنکھیں اگر بہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جو ہے غم ہے اور رحم ہے جو اللہ نے دل میں ڈالا ہے، آنکھوں کے ذریعے نکلتا ہے، اس پر شریعت نے کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ لیکن چیخنا چلانا، واویلا کرنا، آہ و فغاں کرنا، شکوے کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلی، اور جاہلیت کے نعرے لگائے، جاہلیت کی جو ہے وہ آوازیں نکالے، فلیس منا، ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ 3 دن سوگ کی اجازت صرف 3 دن ہے سوائے بیوی کے کہ وہ شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، اس کے علاوہ عام جو ہے سوگ صرف 3 دن ہے۔ اور سوگ یعنی زیب و زینت نہ اختیار کرنا اور جو ہے وہ تعزیت وغیرہ کرنا، یہ صرف 3 دن، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور چیخنا چلانا یہ حدیث میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جو ہے وہ چیخنا چلانا، مار پیٹ کرنا اور جو ہے وہ جاہلیت کے نعرے لگانا یہ منع ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کرتے ہیں، چونکہ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ اور ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے اور یہ بددینی ہے اور یہ بدعت ہے۔ لہذا اس سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک بھی نہ ہو، ان کو دیکھے بھی نہ، ان کی جماعت بھی نہ بڑھائے اور ان کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہ کرے۔ اس سے بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔